اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز محترم اہل علم، علماء کرام، قراء اعظام، سننے والے معززین علاقہ، اللہ رب العزت اساں سارے انو ہمیشہ صراط مستقیم تے چلدے رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ایمان دے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ دی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات ہر قسم دی گروہ بندی، فرقہ بندی، ہر قسم دے شر کولوں اللہ تمام امت مسلمانوں محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیو، آج دے درس دا جو عنوان تساں سماعت فرمایا ہے عظمت صحابہ و اہل بیت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ساتھ ہر او بندہ جس نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کیتی ہے، ہر او ہستی جس نال اللہ دے رسول نے محبت کیتی ہے، دنیا کائنات دے ہر فرد نال او اعلیٰ ہے۔ جس نے اللہ دے رسول نال محبت کیتی ہے، یہ اللہ دے رسول نے جس ہستی نال محبت کیتی ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید دے اندر فرماندا کہ اللہ اس نال محبت کردا ہے، اور جس نو اللہ دے رسول نال محبت نہیں، نبی دا خاندان کیوں نہ ہوئے، اللہ دے نبی دا اور اس بندے دا حسب نسب ایک ہوئے، رشتہ بہت گہرا ہوئے، خون دا تعلق ہوئے، اگر اس نو اللہ دے رسول نال محبت نہیں، یہ اللہ دے رسول اس نال محبت نہیں کر دے، اللہ رب العزت اس نو کدی پسند نہیں کردا، وہ خانہ کعبہ دے اندر جم کے پل کے جوان ہو کے اس دی زندگی دا ہر دن خانہ کعبہ دے اندر گزر جائے، اللہ دے نزدیک سب تو بدتر ہے وہ انسان جس نو اللہ دے رسول نال محبت نہیں، یا اللہ دے رسول نو اس نال محبت نہیں۔ دیکھیے قرآن مجید ہے، سکا چاچا ہے، اور چاچا باپ دی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ رب العزت پھٹکار دے رہے نے اس ابو لہب نو جس دا جمنا بھی، جس دا کھیڑنا بھی، جس دا پل کے جوان ہونا بھی۔ حضرات، میں اور آپ تے قسمت نال سانو خالص آب زمزم مل جائے تے سا خوش قسمت سمجھنے اپنے آپ نو کہ میں وہ خوش قسمت ہاں کہ زندگی جس دے پیٹ دے اندر خالص آب زمزم آیا ہے، اور جو آب زمزم پی کے جوان ہویا ہے، جس دا رہن سہن بیت اللہ دے اندر ہے، نبی نال محبت نہیں کیتی، اللہ نو اس دے خاندان نال، اللہ نو اس دی ذات و شخصیت نال، اس دی قوم اور برادری نال غرض نہیں۔ اللہ فرماتا تبت یدا ابی لہب و تب، اور جس نے اللہ دے رسول نال محبت کی تھی،
حضرات توجہ کیجئے، جس نے اللہ دے رسول نال محبت کیتی ہے اس دا پس منظر دنیا دے اعتبار نال کوئی نہیں، نہ کوئی خاندانی ہے، نہ برادری دے اعتبار نال ہے، نہ رشتے دے اعتبار نال ہے، نہ اقتصادیات دے اعتبار نال ہے، نہ معاشرے دے اعتبار نال ہے، نہ معاشیات دے اعتبار نال ہے، نہ مالی لحاظ نال ہے، نہ خاندانی لحاظ نال ہے، اس دی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس نو کوئی چند ٹکیاں تو خرید کرن نو تیار نہیں۔ حضرات جدوں اللہ دے رسول نال محبت کیتی ہے، ایک وقت آندا ہے کہ اللہ دے نبی فرماندے ہیں بلال اللہ اللہ، مکے دے رؤساء کھڑے نے، چودھری کھڑے نے، وڈیرے کھڑے نے، سردار کھڑے نے، اپنے آپ نو بڑے کچھ چیز سمجھن والے کھڑے نے، بڑے آکڑ خاں کھڑے نے، اساں قریشی ہیں، اساں ہاشمی ہیں، اساں سید ہیں۔ آج او بلال جس دا پس منظر کیا ہے، غلام ہے، خرید کی تو ہے، رنگ و روپ نہیں، مال و دولت نہیں، کوئی دنیاوی حیثیت نہیں، اللہ دے رسول فرماتے ہیں بلال اج انہاں چودھریاں سرداراں دے سامنے بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جاؤ۔ ذرا تصور کرو، دنیا کائنات تے سب تو زیادہ عزت والا گھر اللہ دا بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ تو زیادہ کوئی عزت والا ہے مقام؟ بیت اللہ تو زیادہ کوئی شان والا مقام ہے؟ اج اس بیت اللہ دی چھت تے ایک غلام دے قدم نے، غلام دے پیر نے، بلال دے قدم اوپر نے، بیت اللہ نیچے ہے۔ رب کائنات دسنا چاہتے ہیں جس نو میرے نبی نال محبت ہے، میں رب نو اس نال محبت ہے۔ وہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات محترم ٹردہ زمین تے ہے، چلدہ زمین تے ہے، تے دے پیران دی ہٹ جنت دے محلہ میں اللہ دے رسول اپنے کنہ نال سن رہے ہیں۔ کیوں ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت ہے، اتنا پیار ہے، اتنی عقیدت ہے کہ ایک مرتبہ زبان اقدس وچ سنیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک مرتبہ اس دعوت نو سنیا ہے اور قبول کیتا ہے۔ پھر اتنی محبت ہے اللہ دے رسول نال، اتنی عقیدت ہے کہ اگ دے انگاریاں تے لیٹیا پیا ہے، سینے تے بھاری پتھر رکھیا گیا ہے۔ حضرات کیا کچھ نہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال کیتا گیا، مگر ایک ہی بات ہے جو سبق محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے، چاہت و محبت رسول اللہ نال کتنی ہے کہ فرماندن احد احد، جو اللہ دے رسول نے سبق سکھا دیتا ہے جان جا سکتی ہے، رسول اللہ دے سنے الفاظ نو دوبارہ ختم اپنے دل وچوں نہیں کیتا جا سکتا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکدہ وکاندہ غلام بن کے آ گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس نے حضرت زید بن حارث آپ دے والد محترم نو پتہ چلے ہے کہ ساڈا پتر ساڈا بیٹا وکدیاں فروخت ہوندیاں مکے دے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام دا بندہ ہے، اس دے کولو تھیلے پیسے دے بھر کے لے آندے نے، تھیلے پیسے دے بھر کے اللہ دے رسول کولو آئے، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا بیٹا تواڈے پاس ہے، منہ منگی قیمت دینے ہیں، اس نو آزاد کر دیو، سانو واپس کر دیو۔ اللہ دے نبی نے کیا فرمایا، زید دے ابا زید دے چچا زید نو بلانے ہیں تواڈے سامنے، اگر تواڈے نال او جاونا چاہندا ہے تے میں بغیر پیسے دے دینا، لے جاؤ اپنے بیٹے نو۔ ذرا دیکھیے اللہ دے رسول نال محبت کیا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، غلام نے، باپ ہے، فرمایا زید جی یا رسول اللہ، اے جان دے اس نو کون ہے؟ اللہ دے نبی میرا ابا ہے، اے ساتھ میرا چچا ہے۔ فرمایا تینوں لین واسطے آئے نے، اگر جانا چاہنا میری طرف اجازت ہے جاؤ، اور اگر میرے پاس رہنا چاہے تو میرا تو جاننا تے تیرے نال کیا تعلق ہے، کس طریقے نال برتاؤ ہے، اور سنی اللہ دی قسم نبی نال محبت کیسی ہے۔ فرمایا اللہ دے رسول میں تواڈے کول رہاں گا، میں ابے کول نہیں جاواں گا، مینوں محمد دی غلامی قبول ہے، میں وہ آزادی نہیں لینا چاہتا جس وچ محمد مصطفیٰ میری زندگی چوں نکل جائے۔ یہ محبت اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال۔ حضرت حبیب ابن زید کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اللہ نے ایسے نہیں صحابہ کرام نال محبت کی تھی، ایسے نہیں اہل بیت دی عزت و احترام دا سبق سکھایا، اللہ دے نبی نال محبت کی تھی ہے صحابہ نے، اور نبی نے اہل بیت نال محبت کیتی ہے۔ اس واسطے جس نال اللہ دے رسول محبت کردہ ہے، اللہ اس نال بھی محبت کردہ ہے، جو اللہ دے رسول نال محبت کردہ ہے، اللہ اس نال بھی محبت کردہ ہے۔ حضرت حبیب ابن زید کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسیلمہ کذاب دے کولے قید ہو جاندے نے۔ ذرا تصور کرنا کہ صحابہ نو نبی نال محبت کتنی ہے۔ قید ہو جاندہ ہے، مسیلمہ کہندہ ہے حبیب ابن زید کیا تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی مننا؟ ہاں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، مننا میں اللہ دے رسول۔ توجہ کرنا، یہی مسیلمہ اسی گھڑی، اسی لمحہ، اسی لحظہ آخدہ ہے میں مسیلمہ نو بھی اللہ دے رسول اور نبی مننا ہے۔ حضرت حبیب ابن زید دا جواب کیا ہے؟ فرمایا انی اسم لا اسمع، میں بہرا ہاں، میں تیری گل سنی نہیں ہے، تو آکھیا کی ہے؟ آخدہ محمد نو نبی مننا ہے۔ تو حبیب ابن زید فرمانے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اسی گھڑی جدو کہندہ کہ مینو نبی مننا ہے، تو حضرت زید کیا فرمانے ہیں؟ انی اسم لا اسمع، میں بہرا ہاں، میں تیری سنی نہیں۔ جو ایک مرتبہ محمد رسول من لیندہ ہے، اس دے کان دوسرے کسی دا نبی سننا گوارا ہی نہیں کر دے ہیں۔ میں سنی ہی نہیں، تیری بکواس کیا ہے، تو کیا کہہ رہے ہے؟ حضرات صرف زبان نال نہیں، اس مسلمہ نے حضرت حبیب ابن زید دے پورے نو کٹ دیتا ہے، اکھاں دے سامنے انگلیاں دے پورے پہنے۔ آخدہ 10 مینو نبی مننا ہے؟ فرمایا انی اسم لا اسمع، میں سنے ہی نہیں ہے، میں بہرا ہاں۔ پھر انگلیاں دی بجائے ہاتھ کٹ دیندہ ہے، آہستہ آہستہ دونوں ہاتھ کٹ کے اکھیں دے سامنے ڈھیر لگ جاندہ ہے، پھر پیر کٹنے شروع کردہ ہے۔ آخدہ جب تک مینو نبی نہیں مننے گا، میں تینوں ایک ایک ذرہ تیرا کٹدہ رہ جاواں گا۔ میرے نبی نال صحابہ نو محبت کتنی ہے، جسم دا اکثر حصہ کٹ کے سامنے تڑپ دا پہ ہے، کہندہ ہون آخری بات دس کہ مینو نبی مننا ہے، اللہ دے رسول محمد نو نبی مننا ہے۔ ہوش آندہ ہے، اپنے جسم نو طاقت اور قوت دے جمع کر کے فرمانے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جسم دا بیشتر حصہ سامنے کٹے ہویا تڑپ دا پہ ہے۔ مسیلمہ کہندہ ہے مینو نبی مننا ہے؟ فرمایا انی اسم لا اسمع، میں پہلی بات دہرا رہے ہیں، میں بہرا ہاں، میں تیری بات سنی نہیں ہے، کیا بکواس کر رہے ہیں؟ یہ نبی نال محبت۔ تو رب نے کتنی محبت کیتی ہے پھر صحابہ نال، اللہ دی قسم قرآن نے پھر حد کر دیتی ہے۔ بد نصیب ہے وہ انسان کہ اس بندے نال عداوت رکھدا ہے جس بندے نے ساری کائنات دی عداوت قبول کیتی ہے محمد رسول اللہ دی محبت دی خاطر۔ ساری کائنات دیاں دشمنیاں خرید کیتیاں نے ایک رسول اللہ دی محبت دی خاطر۔ رب دا قرآن ہے، اللہ فرمانے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔
اے اللہ دا قرآن رب کائنات فرماندے نے میرا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرا پاک پیغمبر تیرے صحابہ وچ ایک بھی ایو جیا نہیں لا تجدو قومن جے آپ بھی تلاش کرنا چاہن کہ کوئی ایو جی آئی میرا صحابی دنیا تے ہے کہ جڑا میرے نال محبت کرندہ ہوئے تے والا اپنے اس ابے نال بھی محبت کرے جڑا میں محمد دا دشمن ہے میرے نال بھی محبت کرندہ ہوئے اپنے انہاں پترہ نال بھی محبت کرندہ ہوئے جڑے میں محمد رسول اللہ نو منندے نہیں میرے نال بھی محبت کرن والا ہوئے تے اپنے بھراواں نال بھی محبت کرے جڑے میں محمد رسول اللہ دے دشمن نے میرے نال محبت کرے بس اس خاندان نال پیار کرے جڑا خاندان محمد رسول اللہ دا دشمن ہے رب کائنات فرماندن سونا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر تو محمد رسول اللہ اگر تلاش کرنا چاہیں تینوں ایک صحابی یو جیا نہیں ملے گا کہ جڑا تیرے نال محبت کرن والا ہوئے تے وقت اس پیو نال محبت کرے جڑا تے محمد دا دشمن ہے میرا پاک پیغمبر اپنے پیو تے چھوڑ سکدے نے اپنے پتر چھوڑ سکدے نے اپنے بھرا تے کنبہ قبیلہ تے چھوڑ سکدے نے جڑا ایک واری تے محمد دے نال پیار کر لیندا ہے وقت تے محمد نو چھوڑ سکدا اللہ دی قسم میں کوئی ایک واقعہ نہیں حضرت عبداللہ ابن ابی منافق ایک غزوہ بنی مستلق دے اندر 5 ہجری نو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نالے مہاجرین تے انصار دی کسے گل تے لڑائی ہو گئی ہے اے منافق آکھن لگا لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منہا الذل جدوں مدینے واپس جاواں گے انہاں ذلیل لوگانوں اشارہ کرندہ محمد رسول اللہ تے صحابہ کرام والے اے مہاجرین وال کے انہاں ذلیل لوگانوں معاذ اللہ اساں اپنے شہر مدینے چو کٹ دیاں گے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ہے اس منافق دا بیٹا دا نام بھی عبداللہ ہے آکے عرض کردہ اللہ دے پاک پیغمبر جی میرے ابے نے توڑی تے صحابہ کرام دے بارے زبان درازی کی تیئے اگر قتل کرنا ہوئے کسے ہور نو نہ کھیائے پہ میرے ذمہ لوے آئے میں آپ پہ اپنے ابے نو قتل کرنگا ہے کیوں کوئی ہور قتل کر دے وے متا میرے دل دے اندر خاندانی حمیت جاگ اٹھے میں آپ ہی قتل کرانگا اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینو عبداللہ میں تیرے ابے نو قتل کرندہ بھی نہیں تے قتل دا حکم بھی دیندہ آئیے نبی نال محبت کتنی ہے ایک قافلہ چل دیاں مدینے دے قریب آیا ہے آنکہ عبداللہ مدینے دے دروازے تے کھڑے ہو جاندے نے اپنے ابے دی اونٹ دی مہار پکڑ لیندہ ہے اخدہ ہے آج ابا مدینے دے اندر میں تینوں جان کوئی نہیں دینا ہے آج منظر آسمان عجیب پہ دیکھ دے ایک وفادار بیٹا اپنے ابے دے اونٹ دی لگام پکڑ کے آدھا ہے ابا میں آج تینوں مدینے چ نہیں جاون دینا ہے جب تک تو آپ اپنی زبان نالے جملے نہ کہیں ذرا سنو میرے نبی دے صحابہ نو اللہ دے رسول نال کتنی محبت ہے ابا تو آنکھے لئر رجانا الی المدینہ لیخرجن العز من الذل کہ ذلیل لوگ مہاجرین انہوں اساں کڈھاں گے اساں عزت والے آئے محمد دے صحابہ ذلیل نے ابا تڑی مدینے چ داخلہ باندے جے تڑی اپنی زبان چوے جملہ ناکھیں انا ازل الناس و اصحاب محمد اعز الناس ابا جے تڑی اے ناکھیں میں ذلیلاں محمد صحابہ عزت والے میں مدینے کو نہیں جاون دیونا تلوار لے کے کھڑا ہو گیا ہے ابا خدا پترا میں تیرا ابا ساری زندگی تو میرا وفادار ہے اج نبی محمد
دور تو آئے ہوئے مہاجرین دین دی خاطر ہے، اج میں پیو نو اتنا ذلیل پیا کرنا ہے لوگاں دے سامنے۔ فرمایا نا 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 نا، میں محمد الرسول اللہ نال محبت کرن والا، میرے کان نے سن بھی نہیں سکدے، تو باپ کیوں نہیں جے تڑی اے نہیں آکھے گا میں ذلیل ہاں تے محمد تے صحابہ عزت والے نے مدینے جا نہیں سکدا ہے۔ آخر عبداللہ ابن ابی منافق نو اے جملے آکھنے پہ تاں پتر نے اندر جان دیتا ہے۔ رب کائنات فرمانے نو میرا سونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا، انہاں دے دل وچ تیری محبت کتنی ہے اے تے کائنات دا رب جان دے میرا پاک پیغمبرہ، کیوں اس واسطے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں انہاں دے دلاں وچ ایمان لکھ چھوڑیا ہے، جویں میری تقدیر نہیں بدل دی انہیں میری تحریر بھی بولو ہائے ہائے، رب دی تقدیر کوئی بدل سکتا ہے؟ تے اللہ فرمانے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، انہاں دے دل وچ میں آپ اپنی رحمت نال ایمان لکھ چھوڑے ہے۔ اور لوگوں جویں رب دی تقدیر نہیں بدل دی کوئی نہیں بدل سکدا، رب دی تحریر نو بھی کوئی بدل سکدا؟ اے اللہ نے عزت کیوں دیتی ہے صحابہ نو کہ صحابہ نو رسول اللہ نال محبت ساری کائنات تو زیادہ ہے۔ عمار ابن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد دے اندر زخمی ہو جاندے ہیں، زخمہ نال چورو چور نے، اللہ دے رسول دا گزر ہوندہ ہے، اپنے اس صحابی تو زخمہ نال چورو چورے اجے جان باقی ہے، اللہ دے رسول فرماندے ہیں او عمار ابن زیاد یار کوئی آخری خواہش، کوئی آخری تمنا کوئی ہے تے میں محمد نو دس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگو اے پوچھن والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ ہے، پوچھ دے کیا پہنے آخری کوئی تمنا، آخری کوئی خواہش؟ اللہ دی قسم نہیں آکھے اللہ دے رسول آخری خواہش جنت ہے، اے نہیں آکھے آخری خواہش فلاں ہے۔ اللہ دے رسول دا صحابی محبت دیکھ رسول اللہ نال، اج زبان درازیاں کنتے کر دیں لوگ، کنا ہستیاں تے جنہاں نے ساری کائنات دے کے محمد خرید کیتا ہے۔ حضرت عمار ابن زیاد زخمہ نال چورو چور نے پوری قوت نو جمع کیتا ہے، اپنے وجود نو گھسیٹیا ہے، گھسیٹ کے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ تے اپنا منہ رکھ دیتا ہے، جان نکل جاندی ہے۔ صحابی زبان حال نال کہندہ سونا میری آخری خواہش ہے قدم محمد دے ہون منہ عمار دے ہوئے جان رب دے حوالے ہو جائے۔ اے ہیں صحابہ، اج صحابہ کرام تے تبرے، اللہ دی قسم اللہ نو ساری کائنات نالو محمد پیارا ہے، آکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دے اندر کوئی شک ہے؟ اس دے اندر کوئی دو رائے ہو سکتی ہے؟ ساری کائنات نالو زیادہ عزت اللہ محمد الرسول اللہ دی کردہ ہے، ساری کائنات نالو زیادہ پیار اللہ نے محمد الرسول اللہ نال کیتا ہے۔ اللہ دے پیار دا انداز دیکھ، اللہ نے 1,24,000 یا کم و بیش اپنے رسول اللہ نو زمین تے بھیجن تو پہلے ایک عہد لیا ہے، ایک وعدہ لیا ہے۔ کیا وعدہ لیا ہے؟ او میرے رسولو میں تو انہوں نبی بنا کے بھیجاں، رسول بنا کے دنیا تے بھیجاں گا، پہلے میرے نالے وعدہ کرو اگر میرا محمد زمین تے آئے تو آڈی زندگی دے اندر تو آڈی موجودگی دے اندر اے وعدہ کر کے زمین تے جانا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، میرے محمد دی موجودگی ہوئے تے تساں اپنی نبوت چھوڑ کے محمد دے امتی بن جانا ہے۔ اللہ دی محبت دا عالم کیا ہے؟ اللہ فرمانے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ دی محبت دا عالم رسول اللہ نال کیا ہے؟ نبی بول دا ہے، اللہ قرآن فرماندہ ہے وکیل ہی یا رب مینو محمد دے ہوٹھاں ہلائیں دی قسم ہے، جاؤ کائنات دے اندر کوئی ایک بنی آدم دکھاؤ، کائنات دے اندر کوئی ایک نوری ناری عرشی فرشی دکھاؤ کہ جس دے ہوٹھاں دیاں اللہ نے قسمہ کھائیں، اور ایک محمد ہی ایسی ہستی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو زمین تے بول دا ہے، اللہ عرش تے قسمہ کھا کے فرماندہ ہے وکیل ہی یا رب مینو محمد دے ہوٹھاں ہلائیاں دی قسم۔ کائنات دے اندر اللہ نو مصطفیٰ نال کتنا پیار ہے۔ اللہ فرمانے لعمرک
مینوں محمد دی زندگی دے ایک ایک سانس دی قسم ہے۔ لوگو اللہ دے نبی بازار وچ گیا ہے، اللہ فرماندا لام روکا، مینوں محمد دے بازار وچ جان دی قسم ہے۔ اللہ دے نبی اپنی بیویاں دے بستر تے آیا ہے، اللہ فرماندے لام روکا، مینوں اپنے محمد دے اپنی بیویاں دے حقوق زوجیت ادا کرن دی قسم ہے۔ اللہ دے نبی سجدے وچ گیا ہے، اللہ فرماندے لام روکا، مینوں اپنے محبوب محمد دے سجدہ ریز ہون حالت دی قسم ہے۔ جو بھی ادا زندگی وچ میرے محمد نے ادا کیتی ہے، اللہ نے نبی دی زندگی دی ایک ایک ادا دی قسم کھائی ہے۔ ساری کائنات تو زیادہ اللہ نے پیار کیتا ہے تو محمد رسول اللہ نال ہے کوئی مصطفیٰ جیسا کہ جس نال اللہ نے اتنا پیار کیتا ہوئے؟ اللہ فرماتا ما کان اللہ ہو، اللہ تعالیٰ نے جڑدا ہی نہیں، لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ فرماتا سونا مینوں اے جڑدا ہی نہیں، مینوں تیرے نال پیار اتنا ہے۔ اے ہن تے مشرک، ہن تے کافر میرے گھر تے بیت اللہ تے قبضہ کیتی کھڑن، 360 بت رکھی کھڑن۔ توجہ کرنا، اج کسے دے گھر تے کوئی قبضہ کیتی کھلوے انہوں چنگا لگدا ہے؟ اللہ دا گھر ہے، بیت اللہ ہے، 360 بت رکھ کے اللہ دے گھر تے قبضہ کیتی کھڑے نے۔ اللہ دے دشمن نے بانگے دہل علل اعلان کہہ رہے نے، اللہ سندہ نہیں، اے بابے موڑ دے نہیں، بانگے دہل کہہ رہے نے، او حیو قیوم سندہ نہیں، اے بے جان بت ساڑیاں موڑ دے نہیں، اتنیاں رب برداشت کیتی کھڑا ہے۔ اللہ فرماتا سونا میں انہوں عذاب نہیں دیندہ، کیوں نہیں دیندہ؟ انت فیہم، کہ تو محمد رہنا ہے، میری رحمت نو حیا آندہ ہے کہ میں جس نال پیار کرندہ ہوں او بھی ہووے تے عذاب دے دے ماں۔ سونیا جب تک تو رہے گا میں اپنے دشمنوں نو بھی عذاب نہیں دیاں گا۔ رب دا پیار دیکھو سونے محمد نال، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اتنی پیاری ہستی، توجہ کرنا، اتنی پیاری ہستی تے اللہ فرماتا سونا جنہ تیرے نال پیار کیتا مینوں ساری کائنات نالوں زیادہ پیارے لگدے، ساری کائنات نالوں زیادہ پیارے لگدے۔ اللہ قرآن وچ فرماندا ہے، اللہ اللہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ۔ توجہ کرنا ہے، قرآن دے جملے نے، ایک کائنات دے کسے مورخ دی تاریخی جملے نہیں، کسے بڑے شیخ الحدیث دے منہ دے الفاظ نہیں۔ رب کائنات فرماندا ہے میرا سونا تینوں رحمت للعالمین بنایا، ساری کائنات تو زیادہ پیار بھی محمد رسول اللہ نال کیتا رب کائنات نے۔ اللہ پاک فرماندا ہو میرا پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے جڑے تیرے نال نے، اے صحابہ کرام، آخر انسان انہا غلطیاں ہو جاندی ان۔ توجہ کرنا قرآن کی آکھنا چاہندہ ہے، انہا کلوں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ انسان جو ہے خطا دا پتلا انسان کدیں بھول چک ہو جاندی۔ اللہ کیا فرماندے نے فَاعْفُ عَنْهُمْ، میرا محبوب پیغمبر میں تینوں حکم دے رہے ہیں، علماء جان دین امر دا صیغہ ہے۔ رب کائنات فرماندن فَاعْفُ عَنْهُمْ، میرا حکم ہے، میرا پاک پیغمبرہ جڑے تیرے نال پیار کر کے اپنے پیاریاں دے رشتے چھوڑ کے آئے ہیں، جنہ ساری کائنات نو کنڈ کیتی ہے۔ وَلِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اولئک هم الصادقون۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون۔ اے میرا محبوبہ جنہ ایک واری تے محمد رسول اللہ نو من لیا ہے ثم لم یرتابوا، وقت جان نکل گئی ہے تے محمد دے منہ وچوں نکلے ہوئے بولاں دے اندر شک پیدا کیتا،
ثم لم یرتابو پیو منتاں کھڑے کریں دن ابا چھوڑ دیتا ہے ماں روندی کھڑی ہے پترا مصعب ابن عمیرہ وہ پترا محمد الرسول اللہ نو نہ مانے ماں چھوڑ کے بھوکاں برداشت کر لیاں نے وطنوں بے وطن ہو گیا ہے ثم لم یرتابو میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کسے ایک گالتے بھی کدی شک پیدا کیتا رب کائنات فرمانے نے سونا جے انہاں کولوں کوئی غلطی ہو ونجے فاعفو عنہم میں تے محمد نو حکم دے رہا انہاں نو معاف کر چھوڑیا کر اللہ اللہ ذرا توجہ کرو غلطی ہو گئی یہ صحابی کولوں اللہ فرماتا سونا تو باپ بھی ہیں استاد بھی ہیں مرشد بھی ہیں نبی بھی ہیں میں تینوں آخدہ پہ سونا جے کوئی غلطی ہو ونجے فاعفو عنہم انہاں نو کیا کیتا کر بولو جدوں اللہ اپنے نبی نو فرما رہا ہے انہاں نو معاف چا کر غلطی ہو ونجے دوے کہنو اللہ بھونکن دی اجازت دیندا ہے اگلی گل سنو اگلا جملہ رب دے قرآن دا انتہائی قیمتی ہے اللہ فرماتا سونا چھڑا معاف نہیں کرنا توجہ کرنا رب دا قرآن ہے اللہ فرماتا فاعفو عنہم واستغفر لہم اللہ ہائے ہائے کاش کہ قرآن جان دا ہوندا پر جڑا بندہ قرآن دے بارے ہی آکھے جو اصل قرآن تا اجاں توڑی تھے آیا ہی نہیں ہوتا غار چ پہ ہے انہوں کیا پتہ اس قرآن دی قدر دا اصل قرآن اجے توڑی نہیں آیا میں حیران ہاں میں آکھے یار اصل قرآن نہیں آیا تے تساں جڑے ہون توڑی جام کے مر گئے ہو تساں کتوں مسلمان ہو جنہوں قرآن ہی اصل نہیں ملیا اللہ دی کتاب اصل نہیں ملی ہوتے آئے گی جدوں آئے گی نا اصل ہون توڑی جتنے تساں گزار رہے ہو زندگی گزار جاؤ گے جدوں تو انہوں رب دا قرآن نصیب نہیں تساں ایماندار کیسے کہلا سکتے ہو وہ قوم مسلمان کیسے کہلا سکتی ہے جس قوم دے پاس رب دا قرآن ہی نہیں ہے آؤ قرآن سمجھو اللہ فرماندہ سونا فاعفو عنہم معاف کر دے میں تینوں آخدہ پہ معاف کر دے اور اگلا جملہ کتنا قیمتی ہے فرمایا واستغفر لہم اے میرا محبوب محمد رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے نہ کنوں ہاں غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے واستغفر لہم غلطی انہاں کنوں ہوئی ہے تو محمد رسول اللہ انہاں دی جگہ تے میرے کنوں استغفار کر تو مینوں آکھیا کر اللہ میرے صحابی کنوں غلطی ہو گئی ہے میں تیرے کنوں معافیاں دی درخواست پیا کرنا ہے اللہ واستغفر لہم میں انہاں نو معاف کر چھوڑ اللہ فرماندہ غلطی صحابی کلو ہوئے میں تین محمد الرسول اللہ نو آدھا پیان سونا ہے میرے کلو اپنے صحابی دی جگہ تے استغفار کیتا کر کیونکہ صحابی کائنات دے اندر اس ہستی دا نام ہے کہ ساری کائنات نو زیادہ محبت کریں دے تے محمد الرسول اللہ نال کر دے فرمایا فاعفو عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر حضرات توجہ کرنا بسا اوقات بندے کو غلطی ہو جاندی ہے پتر کو غلطی ہو جاندی ہے ابا در گزر بھی کر جاندہ ہے معاف بھی کر دیندہ ہے مگر اگاں واسطے آدھا ہے میں پتر نال مشورہ کرنا بولو اگے پتر نال مشورہ کیتا ہے میرے پتر دے مشورے دی وجہ کر کے مینوں نقصان ہو گیا ہے میں فلاں خسارہ اٹھاونا پہ گیا ہے پروردگار فرماندن سونا فاعفو عنہم معاف کر چھوڑیا کر جے غلطی ہو جائے واستغفر لہم انہاں دے کلوں غلطی ہوئے تو میرا پیارا لاڈڑا تو انہاں دے جاتے میرے کلوں معافیاں منگیاں کر آکھیا کر اللہ میرے صحابہ دے گناہ معاف کر میرے صحابی دی غلطی معاف کر دے وشاورہم فی الامر میرا پاک پیغمبر آج غلطی ہو گئی ہے وہ دے نال جے کوئی نقصان ہو بھی گیا ہے اہندہ واسطے میں آدھا پیاں شاورہم فی الامر انہاں نو بہا کے اپنی مجلس دے اندر انہاں دے نال مشورہ ہی کر لیا کر
اللہ دی قسم ہے ساری کائنات نالوں زیادہ اللہ نو محمد الرسول اللہ پیارا ہے، تے محمد الرسول اللہ نال پیار کرن والے اللہ نو کتنے پیارے نے۔ حضرہ قرآن دا انداز سے دیکھنا، اللہ پاک فرماندا ہے معافی کر چھوڑے، معافی منگ لئی کرے نا دی جگہ تے نالے سنو میرا پاک پیغمبرہ، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین۔ میرا پاک پیغمبرہ میں تینوں ایوی آنکھدا پیا لا تطرد الذین نہیں دسی گئے، اللہ پاک فرماندے نے انہاں جھڑکیا بھی نہ کر۔ ہائے ہائے ایمان نال دسو قرآن آکھدا ہے اللہ فرماندے سونا میرا محبوب مینوں ساری دنیا نالوں زیادہ پیارا ہے، تو ساری دنیا نالوں زیادہ پیارا ہے۔ اللہ دی قسم ہے یہ صفت اللہ نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کل مصطفیٰ دی یہ صفت ہے کہ اللہ فرماتا ہے النبی الامی، میرا محمد میرا شاگرد ہے، میرا محمد بولو میرا شاگرد ہے۔ اللہ فرماتا سونا تو میرا شاگرد ہے، جے تینوں کوئی بکواس کرے مینوں چنگا نہیں لگدا، میرا محبوب پیغمبر آ جڑے تیرے مدرسے چ آ کے تیرے شاگرد بن گئے او بھی مینوں اتنے چنگے لگدے نہیں۔ لا تطرد الذین یدعون ربهم، جے انہاں کول کوئی غلطی ہو ونجے تو بھی جھڑکے تے مینوں یہ گل چنگی نہیں لگدی ہو میرا پاک پیغمبر آ۔ لا تطرد الذین، جھڑکیا نہ کرنا دے، کیوں؟ اگر تو محمد رسول اللہ دی وجہ کر کے انہوں نے شان تے عزت تیری وجہ کر کے ملی ہے تو میرا پاک پیغمبرہ اے بھی تو ویکھے کر ما من حسابک علیہم من شیئن، تینوں بھی تو ساری کائنات تے عزت و آبرو دے تیری توحید تے وحدت تے تیری دعوت نو گھر گھر وچ پہنچایا تے تیرے محمد دے صحابہ نے پہنچایا۔ تینوں بھی تے عزت میں صحابہ دے نال دیتی ہے، جے صحابی نو عزت تیری وجہ کر کے ملی ہے، تیری دعوت نو عزت محمد دے صحابی دی وجہ کر کے ملی۔ اللہ پاک قرآن مجید کیا فرماندا ہے؟ قرآن پڑھو قرآن، صحابہ نو رسول اللہ نال محبت ہے، کتنی محبت ذرا اندازہ لگائیے۔ ایک غزوے تے ایک عورت، غزوے تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیر ہو گئی، واپس آ رہے ہیں، عورت انتظار دے اندر ہے، دیکھے دور تو کسی آکے لشکر آ رہے ہے، کہنے لگی لشکر دا حال سناؤ، آکھن لگے بی بی انا للہ و انا الیہ راجعون، تیرا ابا حضور فوت ہو گیا ہے، انا للہ پڑھے ہے، آکھے اور سناؤ میں نو حال، جنگ دا کیا حال ہے؟ کہنے لگے ابا حضور بھی فوت ہو گیا، توڑا سر دا تاج شوہر بھی فوت ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دسو جنگ دا حال کیا ہے؟ کیسے رہنے مسلمان؟ بی بی حوصلہ رکھ، تیرا شوہر بھی فوت ہو گیا ہے، تیرا ابا بھی فوت ہو گیا، تیرا بھائی بھی فوت ہو گیا ہے۔ کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دسو جنگ دا کیا حال ہے؟ میرے محبوب محمد الرسول اللہ دی کیا صورت حال ہے؟ آکھن لگے بی بی اللہ دا رسول صحیح سلامت واپس آ گئے نے، صحیح سلامت واپس آ گئے نے۔ اللہ دی قسم ہے جملہ بی بی کے آکھ دی ہے، نبی نال محبت دیکھیے، باپ فوت ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، بھرا شہید ہو گیا ہے، شوہر شہید ہو گیا ہے، تے جملہ کی آکھ دی کل مصیبت بعدک جللو، سونا جے تو صحیح سلامت ہے تے میں خوش ہاں، مینوں کسے اور رشتے دا کوئی غم نہیں ہے۔ کائنات دے اندر مثال تے لاؤ، اج انہاں صحابہ کرام تے تبرے، ایتے عام صحابی نے رب کعبہ دی قسم صحابہ دا سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس دے بارے اللہ دے رسول نے آخری اپنے جملے زندگی دے اندر فرمائے کہ لوگوں میں ہر ایک دے احسان دا بدلہ دے کے جا رہے ہیں، جس نے جو میرے نال احسان کیتا ہے میں اس دا بدلہ دے کے جا رہے ہیں۔ ایک زمین تے ابو بکر باقی رہ گیا ہے جس تے میرے تے احسان اتنے نے کہ اس دا بدلہ میرا رب عطا کرے گا۔ اللہ نے قرآن صحابہ کرام دا مقام بیان کیتا ہے، نبی دے صحابہ نال محبت دا اظہار کیتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ اللہ رب العزت
اپنے نبی تے درود و سلام پہ بھیج دینے، اور جدو نمبر محمد الرسول اللہ دے صحابہ دا آیا، اللہ اللہ رب دا قرآن ہے، اللہ پاک فرمانے هو الذی یصلی علیکم، اللہ اللہ پہلے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اللہ رب العزت میرے فرشتے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام بھیج دینے، میریاں خاص رحمتاں دا نزول میرے محبوب محمد الرسول اللہ تے ہوندہ ہے۔ جدو جماعت تیار ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، پروردگار فرمانے نے سونا پہلے تو کلا مکے دے اندر آویں، میں تیرے تے درود و سلام بھیج دا، میں ہن جماعت تیری تیار ہو گئی ہے، تیرے جانثار تیار ہو گئے، تیرے وفادار تیار ہو گئے، اے میرا محبوب پیغمبر او جماعت تیار ہو گئی ہے جنہاں کائنات دے اندر تاریخ رقم کر دیتی ہے، اپنے خون دیونے پسند کی محمد رسول اللہ در تیر آونا پسند نہیں کیتا ہے۔ غزوہ احد دا موقع ہے، 30 نوجوان انصار دے اللہ دے پاک پیغمبر کو آن دینا ہے، آتے دن سونا اساں بیعت پہ کرنے آئے، اساں عہد پہ کرنے آئے، وجہی لے وجہ کل فدا و نفسی لے نفس کل وفا علیک سلام اللہ غیر مودعن، اللہ دے پاک پیغمبر میں اج عہد پہ کرنا، بیعت پہ کرنا، اللہ دے پاک پیغمبر جے توڑی میرے ساہ وچ سہا رہ جائے گا، میں دشمن دا تیر تے محمد دران دینا، جے توڑی میری جان چ جان رہ گی میں تیرے در تیر نہیں آن دینا۔ ایک ایک کر کے جانثار شہید ہو گیا ہے، اپنی جان دے نذرانے دیتے نے، اپنے وجود نو ڈھال بنا کے صحابی کھڑے ہوئے نے، دشمنوں دے تیران دے اگوں انجے کھڑے ہو جاندے جویں ستون کھڑے ہوئے نے، ایک ایک صحابی نو 80 زخم تیران دے آئے، تلواراں دے آئے، مگر اپنی زندگی دے آخری ساتھ توڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حفاظت پہ کرندہ صحابی رسول اللہ دا، اللہ پاک فرمانے نو جند جیوی ہو میرا یارا، کائنات دا سردارا، پہلے تیرے تے درود بھیجندہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور جدہ نمبر محمد الرسول اللہ دی جماعت تیار ہو گئی ہے، آج کوئی دنیا کائنات دا بد نصیب ہے، صحابہ کرام تے زبان دا درازیاں کرے، اللہ دی قسم انہیں جی میں آسمان والموں کر کے تھکے انسان تے تھک اپنے منہ تے آ جاندی ہے، اللہ پاک فرمانے تو بکواس پیا کرنا ہے محمد دے یاراں تے، میں رب دا انداز ویک صحابہ کرام دے بارے، هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، فرمایا جی میں میرے فرشتے تے میں اللہ محمد الرسول اللہ تے درود و سلام بھیجنے آئے، رحمتاں دیاں خاص جھڑیاں لینا، اللہ فرماندہ ہے هو الذی یصلی علیکم، وہ اللہ دی ذات، او میرے محمد الرسول اللہ دے یارو، هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہ اللہ رب العزت ہے جی میں اپنے نبی تے درود بھیج دے، اپنی خاص رحمتاں دا نزول فرماندہ ہے، اور میرے محمد یارو تواڈی جماعت تیار ہو گئی ہے، اور میں کلا اپنے محمد تے درود نہیں بھیجیندا، نال میریاں رحمتاں دیاں جھڑیاں لگ دیاں نے تے محمد الرسول اللہ دے صحابہ تے لگ دیاں نے۔ آؤ قرآن دا ایک اور مقام ہے، اللہ پاک فرماندہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔
قرآن دا انداز دیکھ، اللہ پاک فرماندا لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ فرماندا میں اپنی رحمتاں دے برتناں دے سارے منہ اپنے محمد الرسول اللہ دے اتے کرتے انڈیل دیتیاں، میں اپنی رحمتاں دے ٹیوب ویل چلا دیتے نا اپنے محمد الرسول اللہ تے۔ لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ فرماندا میں رحمتاں دے منہ کھول دیتے محمد الرسول اللہ تے کلے محمد الرسول اللہ تے نہیں، اپنی رحمت دا پرنالا محمد الرسول اللہ تے سٹے ہے تے اللہ فرماندن میں او دے کول فرمایا کلا سونا میری رحمت تیرے تے نہیں، اپنے کول مہاجرین تے انصار نو کھلار جا جی میں میری رحمت دے چھینٹے تے محمد تے آن گے مہاجر و انصار تے بھی آن گے۔ لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ فرماندا ہے میں کلے محمد الرسول اللہ تے اپنے رحمت دے بھانڈے نہیں انڈے لے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، میں مہاجرین تے انصار نو بھی نال چا کھڑا کیتا ہے، جویں جویں رحمت میری محمد الرسول اللہ تے آئے گی انہیں انہیں میری رحمت دے چھینٹے میرے محمد دے صحابہ مہاجرین تے انصار تے بھی پہ جان گے۔ اے پروردگارا تو محمد الرسول اللہ تے رحمتہ نازل کریں، اے تا سمجھ آندہ ہے جو تیرا نبی جو ہویا تیرا رسول جو ہویا، تو رسول بنا کے بھیجے ہے، نبی بنا کے بھیجے ہے، یاسین بنا کے بھیجے ہے، پر سونا اللہ اے دس اے تا سمجھ آندی ہے محمد الرسول اللہ تے تیریاں رحمتہ دا نازل ہونا ہے تے مہاجرین تے انصار تے کیوں رحمت نازل کرنا ہے۔ اللہ فرماندا ہے الذی نتبعوہ فی ساعۃ العسرا، میرے کولوں پچھن والیا کہ میں محمد دے نال نال صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں محمد دے مہاجرین تے انصار تے اپنی رحمتاں کیوں نازل کرنا۔ الذی نتبعوہ فی ساعۃ العسرا، جداں کوئی بھی میرے یار نال ہمدردی کرن والا کوئی نہیں، اس اوکھے ویلے ساتھ دیتا ہے تے میرے محمد دا مہاجرین تے انصار نے دیتا۔ حضرات عظمت صحابہ، اے او صحابہ نے مصطفیٰ رہبر و رہنما، عظمت صحابہ، قاری سیف اللہ ملتانی صاحب۔ حضرات توجہ کیجئے، صحابہ تے اللہ محبت صحابہ نال کیوں کیتی کہ صحابہ رسول اللہ نال محبت کی، صحابہ کس نال کیتی؟ رسول اللہ نال محبت کیتی۔ اہل بیت نال اللہ پیار کیوں کریں ہے کہ اہل بیت نال رسول اللہ نے محبت کیتی ہے۔ نبی علیہ السلام حضرت حسن دے بارے حضرت حسین دے بارے کہ الحسین منی انا من الحسین، فرمایا اللہ میں حسین نال محبت کرنا۔ توجہ کیجیے، ہائے ہائے ہے صحابی رسول اللہ نال محبت کر رہے ہیں، ساری دنیا قربان کر رہے ہیں، ذرا دیکھ تے اللہ دے رسول فرمایا اللہ میں حسین نال محبت کرنا، اللہ تو بھی محبت کر، اللہ جیڑا حسین نال محبت کردا ہے اس نال بھی محبت کر۔ حضرات اللہ دا نبی مانگ کے محبت لے رہے ہیں، کیوں؟ اللہ دا نبی فرماندا اللہ میں محبت کرے نا، تے صحابہ کرام دی محبت دیکھی، ساری دنیا دی محبت قربان کر کے محمد الرسول اللہ نال محبت کی تھی۔ اس واسطے اللہ رب العزت نو ساری کائنات نالوں زیادہ پیارا ہے، تو وہ صحابی پیارا ہے جس نے دنیا کائنات چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس واسطے صحابہ کرام دے بارے جملے فرمائے نے، رضی اللہ عنہم و رضو عنہ، میں اللہ انہاں تے راضی ہاں کیونکہ وہ میرے تے راضی ہیں، انہاں نے میری بات نو منے ہیں، جس نو میں رسول بنا کے بھیجے ہے، جس نو میں اپنا پیغام دے کے بھیجے ہے، انہاں نے انکار نہیں کیتا، دنیا دے رشتے توڑے، ناتے توڑے، دنیا دیاں مصیبتاں جھلیاں، اوکھے ویلے کھلو کے دیکھنے۔ حضرات کتنا مشکل وقت ہے۔ نحن الذین بایعوا محمدا، آئے ہائے اللہ دی قسم، کیسے اس بندے دا جگر ہے جو محمد الرسول اللہ نال محبت کرن والے تے لان تان پیا کردا ہے۔
کتنا مشکل وقت ہے، اندر بھی دشمن باہر بھی دشمن، غزوہ خندق ہے، اندر یہودی دشمن نے، باہر 10,000 دا لشکر آ چکا ہے، ترے دہاڑے انہوں نے ایک کھجور کھان نو نہیں مل دی، تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو اس اوکھے موقع تے آنتے دن سونا مطلب توڑے دل چو ونجے کہ ایڈے اوکھے ویلے میں نو صحابی چھوڑ نہ جاون، ہائے ہائے کہ اندر بھی دشمن باہر بھی دشمن، سارے دشمن، گھر بھی ننگے دشمن، گھر بھی کوئی انہاں دے اندر کوئی انہاں دی حفاظت نہیں، ہر چہار سو خطرہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر متن توڑے دل چ خیال ہے جو اس مشکل گھڑی دے اندر اس صحابی میں نو چھوڑ جان گے، ذرا توجہ کرو، کھاون نو کوئی شے نہیں پہل مل دی، ترے دہاڑے دے بھکھے ہیں، پیٹ تے بھوک دی وجہ کر کے پتھر بند کے کھڑن کے کمر سدھی ہو جائے، مگر اللہ دے رسول دا گزر ہوندہ ہے تے دل چ متا اللہ دے رسول دے خیال آئے تے اے تکلیف ہی گوارا نہیں کیتی صحابی نے کہ ایسا خیال میرے نبی نو تکلیف دے دے کہ محمد الرسول اللہ نو صحابی چھوڑ دیں گے، جس خندق دے حصے تے اللہ دے نبی دے صحابی گزر دینے، ہر ایک تو آواز کیا دی، نحن الذین بایعوا محمد، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، نحن الذین بایعوا محمدا، اے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ مطلب توڑے دل دے اندر خیال آئے جو انہا مشکل گھڑیاں دے اندر اوکھے ویلے مطلب صحابی منو چھوڑ نہ جان، سونا سا بیعت کیتی ہے تیرے ہاتھ وے چاہت دیتا ہے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، جے تڑی جیندے رہ جاواں گے، جے تڑی ساڑے سائے سہا رہے گا، اسا محمد رسول اللہ دے وفادار رہ جاواں گے۔ اللہ دا پاک پیغمبری وے کیا دے، اللہم اغفر، اے میرا اللہ اے انصار تے مہاجران معاف فرما چاہے، اللہ جنہاں دے کلوں کوئی غلطیوں، اللہم لا عیشہ الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، او میرا اللہ اے دنیا دیاں عیشاں کوئی عیشہ نہیں، عیش تے اوے جڑا آخرت دا عیش ہے، او میرا اللہ دنیا دیاں ساریاں آرام گاہاں چھوڑ کے، دنیا دے سارے عیش چھوڑ کے، اپنے دھیاں تے پتر چھوڑ کے، اپنے باغات تے مال اولاد چھوڑ کے، اللہ جے میں محمد دے وفادار بنے کھرنے، اللہم لا عیشہ الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، او پروردگارا میں تیرا یارو کہ تیرے اگے درخواست کرنا اللہ میرے مہاجرین تے انصار کلوں جے کوئی کمیاں کوتاہیاں ہو گئیاں میں محمد تینوں آکھنا انہوں معاف فرما دے۔ اللہ دی قسم ہے کائنات دا بد نصیب ہو انسان بھلا اس نو بھونک دا کھلوے جن دے واسطے استغفار محمد رسول اللہ پہ کرن دوے، اس نو تبرہ کرے جن دیاں واسطے معافیاں دے ہاتھ بلند کر کے محمد رسول اللہ دعا پہ کرن دوے، اس نو زبان درازی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی جن دی پروں اللہ اپنے محبوب محمد رسول اللہ نو فرما رہے ہوئے، اور جند جیویو میرا یارا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ حضرات ساری رات نہیں ساری زندگی انہاں دے مناقب انہاں دی تعریف ختم نہیں ہو سکتی جنہاں دے بارے رب کہہ دیتا ہے میرا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا لقد علم ما فی قلوبہم، میں انہاں دے دلوں نو جھانک کے ویکھیا سوائے انہاں دے دلوں دے تے محمد تو علاوہ کوئی ہستی نظر آئی؟
وہ جیسا کیسے مسلمان ہیں. اللہ دی قسم ایک آخر تے پیغام دینا چاہنا. صحابی دی زندگی چ محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم جدوں آیا پھر ہر ہستی نکل گئی ہے. ہر ہستی بولو نکل گئی ہے. تے اساں کلمہ پڑھتے محمد الرسول اللہ نو باہر چکیتا ہے تے ہر ہستی نو دل وچ بٹھا لے ہے. اساں قادری بنے ہیں کیا محمد سونے سانو عیب کیڑا نظر آیا ہے. اساں نقش بندی بنے ہیں, سہر وردی بنے ہیں, رضاکی سیفی بنے ہیں, حنفی شافی مالکی بنے ہیں, دیوبندی بریلوی بنے ہیں. اساں شہراں نال نسبتاں لائیاں. کاش کہ ساڈی نسبت اس شہر نال ہوندی جڑے شہر وچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن گزرے ہے. اللہ فرماندے نو کملا تو دیوبندی سڈینا, دیوبند وال تیری نسبت ہے, بریلوی وال نسبت ہے, میرے کولو پوچھے ہی اس شہر دی عزت. اللہ پاک فرماندے سونا مینو ان شہر دیاں گلیاں دی قسم ہے, میرا پاک پیغمبر آ مکے لا اقسم بہذا البلد, میں مکے دے شہر دیاں گلیاں دیاں قسمہ کھا کے آنا مینوں ساری دنیا نالوں پیاریاں نہیں. اللہ تینوں مکہ اس واسطے پیارا لگدا ہے اتھے ابراہیم علیہ السلام آیا ہے, فرمایا نہیں مکہ اس واسطے پیارا لگدا ہے اتھے اسماعیل علیہ السلام دا بچپن گزرے ہے, فرمایا نہیں مکہ اس واسطے اچھا لگدا ہے اتھے تیری رحمت دا چشمہ آب زمزم ہے اس واسطے, فرمایا نہیں مکہ شہر اس واسطے اچھا لگدا ہے تیرا گھر بیت اللہ ہے, فرمایا نہیں اللہ وت مکے دیاں ٹہڑیاں اچھیاں جھکیاں ٹہڑیاں گلیاں تینوں ساری کائنات نالوں اتنیاں پیاریاں کیوں لگ دیاں نے کہ تو مکے شہر دیاں گلیاں دیاں قسماں کھائیاں نے. اور سنو لوگو اللہ دی قسم, اللہ فرماتا انت حلم بہذا البلد, مینوں مکہ شہر اس واسطے چنگا لگدا ہے میرا محمد اس شہر وچ رہیا. انت حلم تو اس شہر وچ رہنا تا مینوں مکہ چنگا لگدا ہے. اج اللہ دی قسم ہے ساڈیاں نسبتاں کس وال نے, اج اس محمد الرسول اللہ وال نسبت نہیں. اج کہنو آکھو میں محمدیاں دا توبہ توبہ تو تا وہابی ہو گئے. وہ کملیا جے محمد دے نال نسبت نال وہابی بندا ہے میں کروڑ مرتبہ بنن تیار ہاں, کیونکہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال جڑا محبت کردا ہے رب اس نال محبت کردا ہے, اللہ تے پہچان دا ہے. او کملیو اللہ دی قسم ساڈے پنجابی دا مقولہ ایک کہ یار دا یار بھی یار ہوندا ہے, سجن دا سجن بھی بولو سجن دا سجن بھی یار ہوندا ہے. تے سجن اوہ ہوندا ہے جڑا سجن دی کنڈ سنجھندا ہے, یار وہ ہوندا جڑا یار دی کنڈ سنجھندا ہے. آؤ قرآن سنو, اللہ فرماتا ہے میں تو وہ بندہ بڑا چنگا لگدا ہے میں اس نو بھی اپنا یار تے بیلی بنا لینا جڑا میرے محمد میرے سجن دی چھڑی کنڈ سنجھان لیندا ہے. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. آؤ قرآن سن, اللہ فرماتا ہے قُلْ او میرا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کرو ان کنتم تحبون اللہ, اگر مسلمانوں تساں چاہندے ہو انسانوں کہ اساں ساری کائنات دے خالق تے مالک نال محبت کریے, او اللہ نال محبت واسطے ایک قبراں دے اندر چلے کٹن دی لوڑ کوئی نہیں, اللہ نال محبت کرن واسطے الونیاں روٹیاں کھان دی لوڑ کوئی نہیں, اللہ نال محبت کرن واسطے ایویں چھولے کھان دی لوڑ کوئی نہیں, اللہ نال محبت کرن واسطے ایک ٹنگ تے وظیفیاں دی لوڑ کوئی نہیں, اللہ نال محبت کرن واسطے جنگلاں وچ رہن دی لوڑ کوئی نہیں. آجادہ جی میں میرا پیر بڑا پہنچے ہویا ہے, انہیں 40 سال تھوڑی دودھ نہیں پیتا ہے, اے میرا پیر بڑا پہنچے ہویا ہے, اے ساری زندگی اللہ دی زمین تے جتیاں نہیں پائیاں ہے. میرا حضرت صاحب بڑا اچھا اللہ دا ولی تے یار ہے, اللہ نال بڑی محبت ہے, انہیں ساری زندگی گوشت نہیں کھادا نہ ہے. اللہ پاک فرماندا ہے کوئی نہ میرے یار اس نال نہیں بندا ہے, میرا یار کیویں بن نہیں. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, اگر اللہ نال محبت کرنا چاہنا ہے, اللہ دا ولی بننا چاہنا ہے, اللہ پاک فرماندا ہے فَاتَّبِعُونِي
یحببکم اللہ، میں دنیا تے اپنا سجن بنایا ہے محمد الرسول اللہ، میرا یار محمد الرسول اللہ، میں ساری کائنات نالوں زیادہ سونا بنایا ہے اپنے یار نو، ساری کائنات نالوں زیادہ سیانا بنایا ہے اپنے یار نو، ساری کائنات نالوں زیادہ عالم بنایا ہے میں اپنے یار نو، ساری کائنات نالوں زیادہ سچا بنایا ہے میں اپنے یار نو، ساری کائنات نالوں زیادہ پیار میں کیتا ہے تے اپنے محبوب محمد رسول اللہ نال کیتا ہے۔ آؤ قرآن سن اللہ پاک فرماندا ہے میرا یار بننا چاہنا ہے، میرا سجن بننا چاہنا ہے، میرا زمین تے ایک یار ہے جیندہ نام محمد رسول اللہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے فتبعونی، اتباع کس نو آکھدن عربی چ اٹھائیے طبیعہ اس نو آکھیا جاندا ہے جڑا 1 سال دا بچڑا ہوندا ہے، 6 مہینے دا گاں دا بچہ ہے، اے جدے جدے دی اماں جاندی ہے گاں جاندی ہے، اے پیچھے پیچھے ماں دے جاندا ہے، جے تھوڑا جیا کسے بوٹی تے کھلو بھی رہ جائے پھر نس بھج کے تے ماں دے پیچھے آ جاندا ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے فتبعونی، جے کر میرا یار بننے تے میرے یار دی کانڈ سنجان لے، جدے جدے میرا یار جاوے میرے سجن دے پیچھے پیچھے ٹریا کر، میرے یار دے پیچھے پیچھے چلیا کر، اے نہ کہیا کر اے کام جی ٹھیک نہیں، میں جی محمد رسول اللہ دے پیچھے چلاں بابے چھٹ جان گے۔ اللہ فرماندا اے دی پرواہ نہ کیتی کر، میرے یار دے سنجڑ دی کانڈ سنجان لے، جدے جدے میرا محمد جاوے، جو جو میرا پاک پیغمبر کردہ جاوے، تو اکھاں بند کر کے میرے سجن دی ریز کرندہ جائے، اللہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ پاک فرماندا ہے ساری دنیا نالوں پیار مینوں محمد رسول اللہ نالے، جڑا ساڈے یار دی کانڈ سنجان کے ساڈے سجن دے پیچھے ٹر پمدا نا۔ رب کائنات فرماندے نے یحببکم اللہ، میں اللہ بھی وہ نال پیار کرن لگ وینا ہے۔ آؤ تاریخ اٹھائیے اللہ دی قسم ہے، روئے زمین تے کوئی ایک صحابی ہو جیا نہیں جڑا محمد رسول اللہ نو چھوڑ کے کسے ہور دے پیچھے ٹر گیا ہوئے، محمد رسول اللہ نو چھوڑ کے کسے بابے پیچھے ٹر گیا ہوئے، کسے ولی پیچھے ٹر گیا ہوئے، کسے اپنے بگانے پیچھے ٹر گیا ہوئے۔ اللہ دی قسم ہے دنیا دی تاریخ اٹھا کے دیکھ صحابی موت قبول کردہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے چھوڑ کے تے کسے ہور دے پیچھے چلنا گوارا نہیں کردہ ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے میں بھی محبت اسے نال کرندہ ہونا ہے جڑا میرے یار نال محبت کر کے میرے یار دی کنڈ سنجان کے میرے یار دے پیچھے ٹرنا شروع ہو جاندہ ہے۔ اللہ وت اس محبت دا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ پاک فرماندا ہے یغفر لکم ذنوبکم، اور صحابہ کرام تے تبرہ کرنے والو آؤ اللہ پاک فرماندا ہے صحابی تے او ہستی نے جنہ زندگیاں میرے محمد دی وفاج گزار چھوڑیاں ہیں تے میں اعلان کیتا یغفر لکم ذنوبکم، میں زندگی دے اندر تواڈے کولوں جے کوئی بھی خطا تے غلطی ہوئی ہے میں ساریاں تواڈیاں گناہاں تے غلطیاں نو معاف کر چھوڑیا ہے۔ اللہ دی قسم ہے دن قیامت دے جڑا اللہ دے رسول دے پیچھے چلن والا ہوئے گا، اللہ دے رسول دا محبت کرن والا ہوئے گا، رسول اللہ دا وفادار ہوئے گا۔ اے مولوی چھوڑندہ ہے پر مصطفیٰ نہیں چھوڑے، اے پیر چھوڑے نے مصطفیٰ نہیں چھوڑے، اے گدی نشین چھوڑے نے محمد رسول اللہ نہیں چھوڑے۔ اللہ پاک فرماندا یغفر لکم ذنوبکم، اوے میں تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر چھوڑے نے۔ ذرا مینوں دستے صحیح نہ ہے کوئی ایک صحابی بھی کھا جڑا محمد دا بے وفا ہوئے، کوئی ایک صحابی بھی کھا جنہیں زندگی دے اندر رسول اللہ دا فتوہ چھوڑ کے کسی اور دا فتوہ منے ہوئے، کوئی ایک صحابی بھی کھا جنہوں اللہ دے رسول دی بات دسی گئی ہوئے تے انہیں کسی اور دی بات نو من لے ہوئے۔ اللہ پاک فرماتا کملا او تے ساری زندگی نبی دے یار میرے نبی دے وفادار رہے تے میں اعلان کیتا ہے او میرے نبی دا صحابی میں تیری زندگی دے نام اعمال نو گناہ کو نو پاک کر چھوڑے۔ آج ٹھنڈے دل نال سوچو آج کنہ ہستیاں تے دنیا تبرہ کر رہی ہے، کنہ ہستیاں تے زبان درازیاں ہو رہی ہیں۔ لوگو آؤ اللہ دی قسم اللہ نال عزت دا معیار صرف ایک ہے کہ رسول اللہ نال محبت کرو، رسول اللہ نال
محبت کرو اور انہاں ہستیاں نال بھی محبت کرو جنہاں نال اللہ دے رسول محبت کی تھی۔ اس واسطے کوئی اہل حدیث نہیں کہلا سکدا جو اس ہستی نال تبرہ کرے، اس ہستی نال نفرت کرے جس ہستی نے رسول اللہ نال محبت کیتی ہے۔ اللہ دی قسم زمین تو اہل حدیث نہیں کہلا سکدا اس ہستی نال نفرت کرے جس ہستی نال محبت اللہ دے رسول نے کیتی۔ اہل حدیث دا منہج یہ ہے، اہل حدیث دی دعوت ہے، اہل حدیث دی فکر ہے۔ وہ اہل حدیث نہیں جو رسول اللہ نال محبت کرن والے دی زندگی تے اعتراض کرے، وہ اہل حدیث نہیں جس نال اللہ دے رسول محبت کیتی اس نال نفرت دا اظہار کرے۔ لاؤ کوئی ایک حوالہ کسی ایک اہل حدیث دا کہ جس ہستی نال اللہ دے نبی محبت کیتی اہل حدیث نے نفرت دا اظہار کیتا۔ اہل حدیث تے نام بھی اس دا ہے جو انہاں نال پیار کردہ جنہاں نبی نال پیار کیتا ہے۔ اہل حدیث نام ہے اس جماعت دا جو اس نال پیار کردی ہے جس نال رسول اللہ نے پیار کیتا ہے۔ آؤ اللہ دے رسول نال محبت سکھو۔ اور اللہ دے رسول نال محبت کیا ہے؟ حضرات ساری دنیا دے فتوے ایک طرف ہو جان، جو زبان پیغمبر وچوں نکل گیا ہے اس دی عزت کیتی جائے، ساری دنیا چھوڑی جا سکتی ہے۔ جنہ لفظاً و نسبت محمد الرسول اللہ نال ہے وہ لفظ چھوڑے جا سکتے؟ کیسے ایسا مسلمان ہے؟ میرا ایک سوال ہے، میں بات ختم کرنا، درس بڑا لمبا ہو گیا۔ یہ دسو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو زندگی چ جو بھی فتویٰ نکلے ہے، نبی علیہ السلام دا کوئی فتویٰ غیر اسلامی ہے؟ کوئی ایک فتویٰ، کوئی ایک فتویٰ غیر شرعی ہے؟ جی اللہ دے رسول دا فتویٰ اسلامی ہے، شرعی ہے، تو جو رسول اللہ دے مقابلے فتویٰ ہے وہ کدی اسلامی نہیں ہو سکتا۔ جو رسول اللہ دے مقابلے فتویٰ ہے وہ کدی شرعی نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ دا فتویٰ بھی اسلامی ہوئے اور رسول اللہ دے مقابلے فتویٰ بھی اسلامی ہوئے، نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن چ رکھنا کلمہ پڑھنے والے کہ نبی دی زبان چو کوئی فتویٰ غیر اسلامی، غیر شرعی، اور اس دے مقابلے کوئی فتویٰ شرعی ہو سکتا؟ جدنا اساں سنیاں نے رسول اللہ دے فتوے دے مقابلے فتوے گھڑ لین، پھر لوگ صحابہ کرام تے تبرہ نہ کرن۔ جدوں اساں وفادار کہلا کے اساں بے وفا بن گئے کہ رسول اللہ دے فتوے نو نظر انداز کیتا ہے اور مولویوں دے فتوے نو شرعی حیثیت دیتی ہے۔ مثال دے طور تے میں ایک فتویٰ دس کے بعد ختم کرنا۔ اللہ دے رسول دا فتویٰ لا نکاح الا بولی و بشاہد عدل، یہ فتویٰ رسول اللہ دا۔ رسول اللہ کو کسی نے پوچھے ہے کہ اللہ دے نبی جو عورت نس بھج کے اپنی مرضی نال نکاح کر دیے، اپنے سرپرست ولی دی اجازت تو بغیر اپنی مرضی نال نکاح کر لیا، اپنے ابے نو پتہ ہی نہیں ہے، سربراہ نو پتہ ہی نہیں ہے، نس کے نکاح کر لیا، عدالت دے اندر نکاح کر لیا۔ اللہ دے نبی یہ نکاح ہے؟ اللہ دا نبی فتویٰ دے رہا لا نکاح، یہ نکاح نہیں ہے۔ میں تواڈے کولوں پوچھنا، اللہ دا نبی فرماندا ہے کہ عدالتی دفعہ 64 دے بیان تے مجسٹریٹ دی اجازت نال جڑا وکیل دے چیمبر وچ نکاح پہ ہوندا پیو کول لوک کے اللہ دا رسول فرماندا میں محمد دا فتویٰ نکاح لا نکاح الا بولی۔ تے دے مقابلے دے اندر مولوی آکھے وہ یجوز نکاح الحرۃ العاقلۃ البالغۃ برضایا کہ عاقلہ بالغہ جڑی عورت بھاویں بھج نس کے نکاح کرے دی مرضی نال نکاح ہو جاندا ہے۔ اللہ دے رسول دا فتویٰ کہ اس لڑکی دا نکاح نہیں جڑی بھج کے اپنے ابے ولی تو اپنے سربراہ تو چوری نکاح پہ کر دی، کوئی نکاح نہیں، مولوی دا نکاح ہو جاندا ہے۔ میں تینوں رب دا واسطہ دے کے انا تو مولوی دے فتوے نو شرعی منے گا یا رسول اللہ دے فتوے نو شرعی منے گا؟ اساں جدوں اللہ دے رسول دے مقابلے کتاباں دیاں کتاباں فتوے لکھ چھوڑے نے، پھر اساں آکھنے صحابہ تے فلاں تبرہ کردہ۔ پہلے تے اساں آپ اللہ دے رسول تے بدگمان ہو گئے، اساں اللہ دے رسول نو دے فتوے نو شرعی فتویٰ نہیں سمجھیا۔ کس طریقے کہندے ہو کہ فلاں صحابی نو بھونکدا ہے، فلاں صحابی تے تبرہ کردا ہے؟ اہل سنت کہلانے والو سب تو پہلے تو انہوں اللہ دے رسول دا وفادار بننا ہوئے گا، ثابت کرنا ہوئے گا کہ جویں صحابی رسول اللہ دا وفادار ہے، رسول اللہ دے مقابلے کسی اور نال محبت کرنے والا نہیں۔ میں اہل سنت بھی صحابہ دے نقش قدم تے چلاں گا، میں بھی رسول اللہ دے مقابلے کسی اور دے فتوے نو شرعی فتویٰ سمجھدا
جدوں اہل سنت رسول اللہ دے فتوے تے جمع ہو گئے، میں اللہ دے گھر وچ کہہ رہا ہاں، زندگی دیکھے یا نہ دیکھے، جدوں اہل سنت نبی دے وفادار بن گئے، نبی دے فتوے نو اسلامی فتوہ سمجھ کے، نبی دے مقابلے دے فتوے نو غیر اسلامی فتوہ سمجھ کے چھوڑ دیتا، اس سرزمین تے کوئی صحابہ نو بھونکنے والا نہیں رہے گا، صحابہ تے تبرہ کرنے والا نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت دے دعا ہے کہ اللہ سونا اساں سارے نو مصطفیٰ دا وفادار بنائے، تابعدار بنائے، جان نثار بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔